بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور واقعی اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کو ایک امتحان گاہ کی طرح بنایا ہے، جس طرح ایک کمرہ امتحان ہوتا ہے، اور ہر انسان اس امتحان گاہ میں اپنی زندگی کا پرچہ حل کر رہا ہے۔ جتنا کوئی اچھا پرچہ حل کرے گا اتنے ہی اچھے نمبر اس کے آئیں گے۔ کوئی اچھا پرچہ حل کرے گا تو یقیناً پاس ہو جائے گا، اور اگر کوئی دنیا کے اس کمرہ امتحان میں پرچہ ٹھیک سے حل نہیں کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں خالق کائنات نے اسی چیز کی طرف انسان کو متنبہ فرمایا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے اور آخرت کے دوام کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بے شمار مقامات پر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے آخرت کی طرف۔ عملاً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی امت کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ دنیا سے لو نہیں لگانا اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہیں سمجھ لینا۔ دنیا کے لیے انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، لیکن بقدر کفاف، جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان کماتا ہے اور اس کی ضرورت سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ انسان کی 4 قسم کی ضروریات ہیں۔ ایک مطعم ہے، یعنی اس کا کھانا پینا، ایک مسکن ہے، یعنی اس کا گھر، اس کی رہائش، اس کی سکونت، اور تیسری چیز مرکب ہے، یعنی سواری اس کی، اور چوتھی چیز ملبس، یعنی اس کا لباس۔ اگر کسی انسان کے پاس مطعم بھی ہے، مرکب بھی ہے، مسکن بھی ہے اور ملبس بھی ہے، یہ چاروں چیزیں اس انسان کی ضرورت ہیں، یہ اس کے پاس ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو وافر اس کے پاس بچ جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے اللہ سے اس کا معاملہ کرے۔ اللہ سے معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں اس دولت کو خرچ کرے، دینی امور میں اس پیسے کو لگائے۔ لاتعداد ایسے موارد ہیں، فاقہ کش لوگ موجود ہیں اسی معاشرے میں، مدارس دینیہ موجود ہیں، کوئی مسجد بنوا لے، کوئی مدرسہ بنوا لے، کوئی رفاہی کام کر لے، وہ عامت الناس کے لیے کوئی ایسا کام کرے، فلاحی امور میں اس کو خرچ کرے، لیکن انسان جو ہے وہ کسی منزل پر بھی سیر نہیں ہوتا، چونکہ وہ بے نہایت طلب ہے۔ انسان کی طلب کی کہیں کوئی انتہا نہیں ہے۔ سکندر اعظم کی طرح آدھی دنیا کا فاتح ہو جائے تب بھی وہ سیر نہیں ہوتا، اس پہ اکتفا نہیں کرتا۔ اگر پوری دنیا بھی اس کو دے دی جائے تو پھر وہ
تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اس دنیا سے بڑھ کے آگے باقی سیارے بھی میرے پاس ہوں، یہ مریخ بھی مجھے مل جائے، یہ چاند بھی مجھے مل جائے، پورا نظام شمسی میرے حوالے کر دیا جائے۔ تو دنیا کی بے ثباتی پر ہر انسان آگاہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ مختصر سی ایک زندگی ہے جسے مٹ جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، ایک خواب کی طرح ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں سے سنا کہ 40 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے یہ ابھی تو ہوا تھا، کچھ دن پہلے ہوا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلتا اور زندگی گزر جاتی ہے اور انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث کہ جس میں فرما رہے ہیں کہ یہ کھیتی ہے، دنیا تمہاری ایک کھیتی ہے، جس طرح آپ کسان کسی کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی فصل بوتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، کاشت کرتا ہے، تو ہر کھیتی میں ایک کاشت ہوتی ہے اور ایک برداشت ہوتی ہے۔ برداشت کہتے ہیں یعنی پھر اس فصل کو کاٹنا، اس کے پھل کو لینا، اس کے بیج کو اس سے لینا، یہ برداشت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی کھیتی جو ہے یہاں پہ صرف کاشت ہے، برداشت، دنیا کی کھیتی کی برداشت عالم آخرت میں ہے، دنیا کی کھیتی کی برداشت قیامت میں ہے۔ تو اس سے انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ میں کاشت کر رہا ہوں وہی مجھے آخرت میں برداشت کرنا ہے، وہی مجھے ملے گا۔ دنیا کے میں جو انسان جتنے بھی کسان ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کسان نے مثلاً کپاس بیجی ہو اور گندم اگائی ہو، یا گندم بیجی ہو اور چاول اگائے ہوں، یا چاول کی کاشت کی ہو اور جو کی برداشت کی ہو۔ ظاہر ہے جو بھی کسان جو بھی چیز بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو دنیا کی اس کھیتی میں جو انسان کاشت کرے گا، نیک عمل، عمل صالح، یہ وہ بیج ہے جو دنیا کی کھیتی میں اگر کاشت کر رہا ہے تو پھر وہی عمل صالح آخرت میں اس کو برداشت کرے گا، وہی اس کو حاصل ہوگا، اس کی جزا حاصل ہوگی، اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور دنیا کی کھیتی میں اگر گناہ کاشت کر رہا ہے تو آخرت کو وہی برداشت بھی کرنا ہوگا، وہی ملے گا اسے آخرت میں۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا تو فانی اور ختم ہو جانے والی ہے، اس کی بجائے اگر دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ دنیا کے بینکوں میں اتنا کچھ ہم جمع کراتے ہیں، آخرت کے بینک میں اگر ہم کوئی حسنہ، کوئی نیکی، کوئی عمل صالح جمع کرائیں تو وہ دائمی زندگی کے لیے ہوگا، ظاہر ہے۔ اس پر صاحب منازل الفاخرہ نے جو ایک کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آخرت کے متعلق لکھی گئی ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت مثال انہوں نے پیش کی ہے ایک بادشاہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی ملک کا قانون یہ تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے، اور سال کے پہلے دن جو بھی کوئی نیا اجنبی انسان، کوئی مسافر اس دارالحکومہ میں داخل ہوتا تھا اسی کو پکڑ لیتے تھے اور شاہانہ لباس پہنا دیتے تھے، اسی کے سر پہ تاج رکھ دیتے تھے اور اسے تخت پہ بٹھا دیتے تھے۔ سال بھر اس سے حکومت کرواتے اور سال کے بعد اچانک جب آخری دن آتا تو وہ تاج اتار لیتے، شاہانہ لباس اتار لیتے اور دھکے دے کے تخت سے اتار دیتے اور ایک صحرا میں لے جا کے چھوڑ دیتے اسے، بے آب و گیاہ صحرا میں، جہاں پانی تک نہیں ہوتا تھا، اور انسان وہاں وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ تو صاحب منازل الآخرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس ملک کے دارالحکومہ میں اتفاقاً اسی دن داخل ہوا، اجنبی مسافر، جس دن انہوں نے پہلے بادشاہ کو اتارا تھا۔
تو لوگ پہنچے، اسے پکڑا اور پکڑ کے لے گئے دربار میں، اسے نہلایا دھلایا اور شاہانہ لباس اس کو پہنایا اور اپنی روٹین کے مطابق تاج اس کے سر پہ رکھا اور تخت پہ بٹھا دیا اور خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں اور دربار سج گیا اور اس کا حکم چلنے لگا۔ وہ حیران و پریشان بھی تھا کہ میں تو ایک مسافر اور اجنبی تھا اور انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ انجام کی اس بیچارے کو خبر نہیں تھی کہ انجام میرا کیا ہونا ہے۔ تو چند دن گزرے تھے تو اس کی دوستی ایک وزیر سے ہو گئی۔ ایک دن تخلیے میں، تنہائی میں، اچانک وزیر نے بادشاہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اچھے لگے ہیں، اس لیے آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کی عوام کی روٹین یہ ہے کہ سال کے پہلے دن جو بھی انسان کوئی مسافر اجنبی ان کے شہر میں داخل ہوتا ہے اسے پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور ہر سال یہ اسی طرح سے کرتے ہیں، اور سال کے آخری دن اس کا تاج بھی چھین لیتے ہیں، شاہانہ لباس بھی اتار لیتے ہیں، خزانوں کی چابیاں بھی چھین لیتے ہیں، سارے اختیارات سے بے دخل کر کے دھکے دے کے تخت سے اتارتے ہیں اور فلاں بے آب و گیا صحرا میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا بادشاہ سلامت، اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے بتاؤ۔ وزیر نے کہا کہ اس وقت تو آپ بادشاہ ہیں، اس وقت آپ حکمران ہیں، اس وقت آپ کا حکم چل رہا ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں اس مملکت کو چلانے کے، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ خزانے کو جہاں بھی صرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے خزانہ آہستہ آہستہ منتقل کرنا شروع کر دیں اسی صحرا میں جہاں سال کے بعد یہ آپ کو چھوڑ آئیں گے، اور وہاں ایک اچھا سا کوئی محل بنوا لیں اور وہاں کوئی اچھا سا باغ وغیرہ لگوا لیں اور وہاں اپنا خزانہ جمع کریں، تاکہ سال کے بعد جب اسی صحرا میں آپ کو یہ چھوڑ کے آئیں تو وہاں آپ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ صحرا نہ ہو بلکہ آپ کا آباد کردہ ایک نیا شہر بن جائے، تو آپ پھر وہاں بھی سکون سے زندگی گزاریے گا۔ تو اس بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے اسی طرح سے کیا کہ خزانہ آہستہ آہستہ اسی صحرا میں منتقل کرنا شروع کر دیا، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت محل بنوایا، ایک بہت ہی خوبصورت باغ وہاں پہ لگوایا، اور وہاں گویا کہ اس نے نہریں جاری کی، اور پانی کا بندوبست بھی نہر کے جاری ہونے کی وجہ سے ہو گیا، اور وہاں پہ سبزہ بھی لہلہانے لگا، وہاں پہ پھول بھی کھلنے لگے، وہاں پہ باغ بھی موجود ہو گیا، بہت ہی خوبصورت محل بھی بنوایا، اور اپنی آرام و آسائش کا سارا سامان اس نے اسی صحرا میں کر دیا۔ لیکن وہ لوگ اس سے بے خبر تھے، صرف اس وزیر کو پتہ تھا۔ جب سال مکمل ہوا، آخری دن آیا، تو انہوں نے اپنے اس مزاج اور اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے بادشاہ کا تاج اتارا، اس کا شاہانہ لباس اتار کے فقیروں والا لباس اس کو پہنایا، پھٹا پرانا سا، اور اسے دھکے دے کے تخت سے اتارا، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ تو وہ جو کارندے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ پہلے تو جس کے ساتھ بھی ہم ایسا کرتے رہے ہیں وہ روتا تھا بیچارہ، سر پیٹتا تھا، لیکن آپ اتنا ہنس رہے ہیں اور مطمئن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، میرے اطمینان کی، میرے سکون کی اور میری مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ جس صحرا میں تم نے لے جا کے مجھے چھوڑنا ہے، میں نے اپنی آرام و آسائش کا سارا بندوبست وہاں کر دیا ہے، اور سارے خزانے اپنے وہاں جمع کر دیے ہیں، مجھے وہاں کسی قسم کی دقت اور پریشانی پیش آنے والی نہیں ہے۔ یہ واقعہ حقیقت ہو یا حقیقت سے ہٹ کے ایک بنائی ہوئی بات ہو، لیکن صاحب منازل الفاخرہ فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کو یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ ہر انسان دنیا میں اس بادشاہ کی طرح ہے،
سارے اختیارات اس انسان کے پاس ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس دنیا میں، اور بادشاہ کی طرح با اختیار ہے انسان، سیاہ کرنا چاہے، سفید کرنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے، ظالم بننا چاہے، مظلوم بننا چاہے، عادل بننا چاہے یا غیر عادل بننا چاہے، صاحب تقوی بننا چاہے یا مفسد بننا چاہے، مصلح بننا چاہے، یہ سارے اختیارات انسان کے پاس موجود ہیں، ایک بادشاہ کی طرح۔ خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ تو نیکیوں کا یہ سارا خزانہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انسان اس عالم آخرت میں کیوں منتقل نہیں کر دیتا جس طرح اس بادشاہ نے وہ خزانے اس صحرا اور دشت میں منتقل کر دیے؟ کیونکہ دنیا والے میں اس کے ساتھ آخر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آخری دن جب اس کی زندگی کا آتا ہے تو اس کے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ اس سے دنیا کا چھین لیا جاتا ہے، اس کا بینک بیلنس اس سے چھن جاتا ہے، اس کا حتیٰ کہ اس کا لباس پھٹے پہ لٹاتے ہیں نہلانے کے لیے اور قمیض اتار لیتے ہیں، حتیٰ کہ زیر جامہ اتار لیتے ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہے تو اتار لیتے ہیں، ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے تو اتار لی جاتی ہے، اگر کوئی قیمتی چیز جیب میں موجود ہے تو نکال لی جاتی ہے، اور ایک سادہ سا کفن سفید رنگ کا اسے پہنا دیا جاتا ہے اور اس قبرستان کے صحرا میں لے جا کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اکیلا و تنہا۔ تو انسان اگر دنیا میں جب اسے اختیارات اسے حاصل ہیں اور بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہا ہے تو نیک اعمال کا خزانہ، حسنات اور نیکیوں کا خزانہ اس عالم آخرت کے وہاں منتقل کیوں نہیں کر دیتا کہ جب وہ وہاں پہنچے عالم آخرت میں تو جنت کا باغ اس کے لیے موجود ہو اور جنت میں یاقوت اور سفید موتی کے محلات اس کے منتظر ہوں اور حوض کوثر کا جام، حوض کوثر سے بھر کے دینے کے لیے جام اس کے لیے وہاں موجود ہوں، تسنیم السلسبیل اس کے لیے موجود ہوں اور جنت کا ماحول اور اس کی نعمتیں اس کے لیے موجود ہوں، تو انسان اگر چاہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عالم آخرت میں وہ سارے خزانے منتقل کر کے آخرت کی زندگی کو پر آسائش اور بآرام بنا سکتا ہے۔ اس سے ہر انسان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔